بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آدمی اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا، آخرت سے غافل رہتا ہے، وہ 3 طرح کی محرومیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، توبہ میں ٹال مٹول کرنا، یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، فوراً استغفار نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ بسا اوقات اسی طرح بغیر توبہ کے ہی موت آ جاتی ہے اور کبیرہ گناہوں کا انبار لے کر قبر میں جانا پڑتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب موت یاد نہیں رہتی تو آدمی کی ہوس بڑھ جاتی ہے، خواہشات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ آدمی ضرورت کے مطابق رزق پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ حل میں مزید، یعنی اور زیادہ ہو جائے اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں موت سے غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرزوئیں باقی رہ جاتی ہیں اور موت آ کر زندگی کا سلسلہ ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی موت سے غافل رہتا ہے تو قدرتی طور پر عبادت کرنے میں سستی ظاہر ہوتی ہے۔ اول تو عبادت کرے گا ہی نہیں، کرتا بھی ہے تو وہ طبیعت پر انتہائی گراں گزرتی ہے، طبیعت میں شوق، محبت، نشاط اور چستی باقی نہیں رہتی، تو عبادت میں غفلت اور سستی موت کو بھولنے کا تیسرا نقد نتیجہ ہے۔ اب موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو احادیث مبارکہ آخرت کے حالات بیان کرتی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے اور ایسی مجالس اختیار کی جائیں جن میں مرنے کے بعد کے حالات کا تذکرہ اور بیان ہو، اور کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا جائے اپنے مرنے کو اور مرنے کے بعد کے جتنے احوال ہیں، کفن، دفن، قبر میں لٹایا جانا، قبر کے سوال جواب، عذاب، ان سب چیزوں کو سوچے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ مراقبہ غفلت دور کرنے کا اور دنیا کی محبت سے نجات دینے کا اور فکر آخرت پیدا کرنے کا بڑا ہی مجرب نسخہ ہے۔ بہت سے گھرانوں میں ایک رسم یہ دیکھی گئی کہ رخصتی کے وقت دلہن کو گھر کے عمر رسیدہ افراد میں سے کوئی ایک فرد قرآن حکیم اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھتا ہے اور دلہن کو، دلہا کو اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، اور اس سائے سے گزارنے کو نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے نام سے ایک رسم ایجاد کر لی گئی۔ ذہن یہ ہوتا ہے کہ قرآن بابرکت کتاب ہے، اس کے سائے میں گزرنے سے برکتیں ہوں گی۔ حالانکہ قرآن کے سائے سے گزرنے سے برکتیں نہیں آتی، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے برکتیں آتی ہیں، اور اس رسم کو ضروری سمجھ لیا گیا تو یہ بدعت بن جائے گی۔ اس سے پرہیز لازم ہے۔ یہ غلط ذہن ہے۔ شادی میں گناہ تو خوب کرو، ہندوانہ رسمیں بھی خوب اختیار کرو، ناچنا گانا بھی ہو، مرد عورت کا آزادانہ اختلاط بھی ہو، فضول خرچی بھی ہو، خوب احکامات کو توڑا جائے، گناہ کیے جائیں، شیطان کو خوش کیا جائے، اور ذہن یہ ہو کہ بس قرآن کے سائے کے نیچے سے گزر گئے، اس سے بڑی برکت ہوگی، اور وہ جو ہزاروں گناہ کر کے، وہ بھی اعلانیہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا، نعوذ باللہ، ان کی کوئی بے برکتی اور نحوست نہیں ہوگی۔
تو قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، عمل کرنے سے زندگیوں میں انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ جلیل القدر تابعی ہیں جن کے نام سے ہر مسلمان واقف ہے، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں اور مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے اور دلی چاہت اور تمنا اور خواہش ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور آپ کی زیارت وہ خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کو حاضری سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے نہ آؤ، بلکہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو۔ بتلائیے کتنا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت اور آپ کی ملاقات کا کتنا شوق ہوگا، اور جب آپ اس دنیا میں باقاعدہ حیات موجود تھے اس وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا، جبکہ آج حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے بے تاب اور بے چین رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ مبارک کی زیارت ہو جائے، لیکن انہوں نے آپ کی زیارت کے شوق کو، اس کی بے چینی کو، بے تابی کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ماں کی خدمت کرو اور میری زیارت اور ملاقات کو چھوڑ دو۔ چنانچہ اویس قرنی رحمہ اللہ اسی وجہ سے صحابیت جیسے مقام سے رہ گئے، اور صحابیت کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر موقوف تھا۔ یہ وہ درجہ ہے کہ کوئی شخص کتنی بھی عبادت کرے اور ولایت اور بزرگی کے کتنے بڑے مقام تک پہنچ جائے، مگر وہ کسی صحابی کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس واقعے میں ایک تو ماں کی خدمت کی اہمیت کا پتہ چلا، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ دین اپنی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اب وہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ ماں کو چھوڑ کر آپ کی زیارت کے لیے آ جاتے تو خواہش تو پوری ہو جاتی، لیکن حکم رہ جاتا۔ انہوں نے حکم کو دیکھا، خواہش کو نہیں دیکھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات اس لیے رائج ہیں کہ ہم اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور حکم کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ دینی پروگرام ہو رہا ہے تو لوگ دین کے جذبے میں، ایمانی جذبے میں بلند آواز سے سپیکر لگا لیں گے اور پورے محلے میں اس کی آواز گونجے گی۔ اب یہاں حکم الگ ہے، خواہش الگ ہے۔ خواہش یہ ہے کہ محلے کے ہر فرد کو آواز پہنچائی جائے اور ہر آدمی تک آواز پہنچے، بلند آواز ہو، کیونکہ دینی مجلس ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حکم یہ ہے
کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہاں بلا وجہ بلا ضرورت آواز بلند کرنے سے علاقے میں کتنے مسلمان ہوں گے جو تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ مثلاً کوئی مزدور ہے، سارا دن مزدوری کر کے تھکا ماندہ گھر آیا، رات کو آرام کرنا چاہتا ہے کہ صبح پھر بیوی بچوں کے لیے کمانے جانا ہے، لیکن اس کے آرام میں اس دینی پروگرام سے خلل واقع ہو رہا ہے۔ کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جس نے صبح امتحان دینا ہے، وقت پر پہنچنا ہے، وہ اس آواز اور شور کی وجہ سے سٹڈی نہیں کر سکتا، تیاری نہیں کر سکتا۔ کوئی بیمار ہے، وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے، خواہش تو پوری ہوئی لیکن حکم پورا نہ ہوا۔ حکم یہ تھا کہ یہ آواز اتنی ہی بلند ہوتی جتنی ضرورت تھی، تاکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ تہجد کے وقت آقا علیہ السلام اٹھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بستر پر تشریف فرما ہیں، قام رویدن، آپ آہستہ سے اٹھے، فتح الباب رویدن، آہستہ سے دروازے کو کھولا۔ وجہ کیا تھی کہ شور نہ ہو اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو آرام فرما رہی ہیں ان کے آرام میں اس شور کی وجہ سے خلل واقع نہ ہو۔ کئی دفعہ آپ کے گھر میں مہمان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تشریف لے آتے تو دیکھا کہ مہمان خانے میں مہمان لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ آہستہ آواز سے سلام کرتے، اتنی آواز سے کہ جو سویا ہوا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو، اور جو سویا نہیں ہوا ابھی تک جاگ رہا ہے اس تک بھی آواز پہنچ جائے اور وہ میرے سلام کا جواب دے سکے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اور دوسری طرف ہمارا دین کے نام پر یہ طرز عمل کہ بیسیوں سینکڑوں لوگوں کو آواز بلند کر کے تکلیف میں مبتلا کرنا، اور بسا اوقات رستہ بند کر کے، رستے میں یہ مذہبی پروگرام کر کے رستہ بند کر کے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ نیکیوں سے محرومی ہے بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، حکم نہیں دیکھ رہے، حالانکہ دین اپنی خواہش پوری کرنے کا نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔